وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے انبیاء کو ہم نے روشن دلائل کے ساتھ بھیجے ہیں اور ان کو کتاب اور میزان دیا ہے تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو۔ برادر محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، جناب محمد حسین محنتی صاحب، جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، جناب وقار وڑائی صاحب، سٹیج پر موجود قائدین جماعت اسلامی اور میرے اس نشان دھرنے میں شامل میرے پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں، واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 دنوں سے مسلسل اس عظیم شان دھرنے کو جاری رکھنے پر میں کراچی کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر ہمارے کراچی کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہ شدید آندھی اور طوفان میں، بارش میں، سردی اور گرمی میں انہوں نے اس جدوجہد کو جاری رکھا ہے، اور آج بھی ایک مختصر نوٹس پر اتنی بڑی تعداد میں شہر کراچی یہاں پر موجود ہے۔ میں اس جدوجہد پر، محنت پر، تسلسل پر شاباش دیتا ہوں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عدی بن حاتم طائی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا اور ایک آدمی حاضر ہوئے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی غربت کا اور فقر و فاقے کی شکایت کی، اور پھر ایک اور آدمی آئے اور انہوں نے علاقے میں جو راستے تھے اس میں بدامنی کی شکایت کی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، آپ وہ دن دیکھیں گے، اور مجھ سے پوچھا کہ عدی آپ نے ہیرا کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ حضور میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے ہیرا کو دیکھا تو نہیں ہے، سنا ضرور ہے، اور ہیرا بغداد سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر تھا۔ تو حضور نے بتایا کہ عدی، ہیرا سے ایک خاتون مکہ مکرمہ تک سفر کرے گی اور کعبے کے طواف کے بعد واپس ہیرا جائے گی، اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف انہیں نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیسے ہوگا، لیکن فرمایا کہ عدی، اگر آپ اور زندہ رہے تو آپ وہ دن بھی دیکھیں گے
کہ کسرا کے خزانے کھول دیے جائیں گے اور ان کا تخت و تاج مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ ایران والے کسرا کی بات کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، اور کویا، میں اسی کسرا کی بات کرتا ہوں۔ اور فرمایا عدی اگر آپ کو اللہ نے اور زندگی دی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی سونا چاندی گھر سے لے کر زکوٰۃ کے طور پر لوگوں کو دینے کے لیے نکلے گا، لیکن شام واپس آئے گا، اس شہر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ اور عدی نے فرمایا میں نے اپنے آنکھوں سے وہ دن دیکھا کہ جب صنع سے حضرموت تک ایک خاتون تنہا سفر کر رہی تھی، اور جب وہ مسلمانوں کے شہر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی تو حضرت عمر ابن خطاب نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس خاتون نے غصے کے انداز سے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے، آپ کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ عمر ابن خطاب نے فرمایا میں مسلمانوں کا خادم ہوں، میں عمر ابن خطاب ہوں، راستے میں کھڑا ہوں کہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے۔ عدی فرماتے ہیں میں نے وہ دن دیکھا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے گھر سے نکلتے تھے لیکن لینے والا نہیں ملتا تھا، اور میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ کیسر کا تخت و تاج مسلمانوں کے قدموں میں مسجد نبوی میں ایک ڈیر کی صورت میں نے دیکھا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس ملک میں فقر و فاقہ ہے، آج اس ملک میں بدامنی ہے۔ میں آج کراچی سے شہداد پور گیا اور راستے میں نے اس شہر کے ایک باسی مشتاق ریٹائر آفیسر ہے، ان کو فون کیا، زخمی حالت میں پڑے ہیں، گزشتہ ہفتے میزان بینک سے 65 لاکھ روپے لے کر گھر جا رہے تھے کہ راستے میں اس کو پکڑا گیا، 8 گولیاں ماری گئی، 65 لاکھ روپے ان سے چھین لیے گئے، اور آج بھی وہ اپنے گھر میں موت اور حیات کی کشمکش میں ہے۔ میں نے ان کے گھر فون کیا تو بتایا گیا کہ میرے بعد اس شہر کا ایک اور رہنے والا جو ہندو ہے وہ بھی اسی بینک سے پیسے لینے گئے، 60 لاکھ روپیہ پیسے بھی چھین لیے گئے اور ان کو بھی قتل کیا گیا، اور بتایا کہ اسی طرح 5 واردات ہو گئے ہیں۔ اس شہر میں بدامنی ہے، اس شہر میں جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور یہ صرف شہر کی بات نہیں ہے، آج میں نے سندھ دیکھا، اندرونی سندھ کے گھوٹوں کو دیکھا، مین سڑک کو چھوڑ کر ہر سندھ کا گھوٹ، ہر سندھ کا چھوٹا بڑا شہر ایک کنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام ہے، شریعت کا نظام ہے، قرآن کا نظام ہے، عدل کا نظام ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے پہلے دن کہ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي
حتی اریہا علیہا حقہو، آپ میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں ان کو ان کا حق نہ دلا دوں۔ والقوی فیکم ضعیف عندی، اور آپ میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے دربار میں، میری عدالت میں کمزور ہے، جب تک میں اس سے مظلوم کا حق نہ دلا دوں۔ یہی اعلان ہے، استعمار کے ایجنٹ ہے، یہ سامراج کے ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے۔ ان کے بڑوں نے ان کے بوٹ پالش کیے تھے، ان کے بڑوں نے ان کے گھوڑے پالش کیے تھے۔ یہ غدار ابن غدار آج بھی تمہاری اوپر مسلط ہے۔ انہوں نے آپ کو دین سے محروم رکھا ہے، انہوں نے آپ کی عدالتوں کو قرآن کی نور سے محروم رکھا ہے، انہوں نے آپ کے نظام تعلیم کو شریعت کے تعلیم سے محروم رکھا ہے۔ میرے دوستو، ظلم کا نظام، جبر کا نظام، یہ ان لوگوں نے تمہارے اوپر مسلط کی ہے جو گزشتہ 74 سالوں سے کبھی ایک پارٹی کی صورت میں اور کبھی دوسری پارٹی کی صورت میں تمہارے اوپر مسلط ہے۔ کیا فرق ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں؟ کیا فرق ہے مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں؟ ظالم جاگیرداروں کے ٹولے ہیں، کرم سرمایہ داروں کے ٹولے ہیں، اور یہ اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلسل ہے جنہوں نے بر صغیر کو بھی غلام بنایا، اور انگریز کے جانے کے بعد ان کے وفاداروں نے اس ملک کو آج بھی غلام بنا کے رکھا ہے۔ اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف میرے نبی مہربان نے فرمایا، من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جو ظالم کو سپورٹ کرتا ہے، جو ظالم کو ووٹ دیتا ہے، لیقویہ، جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے پھر بھی ساتھ دیتا ہے، نبی انقلاب نے فرمایا کہ پھر اس کا تعلق میری امت کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدمی امتی بھی ہے اور ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن نے یہی پیغام دیا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آپ ظالموں کا ساتھ نہ دے ورنہ تمہیں آگ لگے گی، ظالموں کی طرف نہ جھکنا ورنہ برباد ہو جائیں گے، تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، تمہاری اتحاد اور تمہارے حیثیت پارا پارا۔ آج اسی مشکلات کا سامنا ہے کہ 74 سالوں میں میرے بھائی اور میرے بہن، 74 سالوں میں ایک دن کے لیے پاکستان میں اسلامی نظام ہم نے نہیں دیکھا، ایک دن کے لیے پاکستان میں قرآن کا نظام ہم نے نہیں دیکھا۔ 35 سال یہاں جرنیلوں نے حکومت کی، اور یہاں نام نہاد فوجی گھملوں میں جن پودوں کی پرورش کی گئی ان لوگوں نے حکومت کی، کبھی ایک نام سے اور کبھی دوسرے نام سے، لیکن ان تمام لوٹوں نے اور ان تمام سابق جرنیلوں نے امریکہ کی وفاداری کی ہے، ورلڈ بینک کی وفاداری کی ہے، آئی ایم ایف کی وفاداری کی ہے۔ انہوں نے اس قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے جغرافیہ کو سبوتاش کیا، پاکستان کے جغرافیہ کے ساتھ غداری کی، اور انہوں نے پاکستان کی نظریے کے ساتھ غداری کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں 24 دن ہو گئے، 24 دنوں سے کراچی کے لوگ دھرنے پر موجود، دھرنے میں موجود ہے، لیکن نہ ہماری عدالت اس پر سو موٹو ایکشن لیتی ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مدینہ مسجد کے بارے میں تو فکر مند ہے، لیکن یہاں مائیں بہنیں اور بیٹیاں سردی میں موجود ہیں، شیرخوار بچے ان کے گودوں میں ہیں،
जनाबी चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी माएं हैं, ये आपकी बेटियां हैं, ये शीरख्वार बच्चे लोगों के गोद में हैं, ये आपके हैं। आप क्यों इस वजीर आला को नहीं बुलाते कि गूंगे और अंधे वजीर आला, ये लोग आपके प्रोविंशियल असेंबली के गेट पर बैठे हैं, 24 दिनों से बैठे हैं, और आप टस से मस नहीं होते। इतने संगदिल लोग, इतने सख्त दिल लोग, शर्म नहीं आती आपको? मेरी माए, बहनों और बेटियां कभी हजारों की तादाद में तारीख के बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, तो आपके घर में कोई मां नहीं है मुराद अली शाह साहब? आपके घर में कोई बेटी नहीं है मुराद अली शाह साहब? आपके घर में कोई शीरख्वार बच्चा नहीं है मुराद अली शाह साहब? मैं यही पूछने आया हूं कि इतने जालिम, इतने संगदिल लोग मैंने कभी नहीं देखे हैं जितने ये जमहूरियत के नाम पर सियासत करने वाले, जमहूरियत के नाम पर लोगों के कंधों पर सवारी करने वाले, जमहूरियत के नाम पर करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले, जमहूरियत के नाम पर अपने प्लाटों में, अपने कारखानों में, अपने शुगर मिल्स में इजाफा करने वाले जितने ये लोग संगदिल है, इतने तो जंगल के दरिंदे भी संगदिल नहीं होते। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता हूं। पीपल पार्टी कहती है जमहूरियत हमारी सियासत है, तो जमहूर किस चीज का नाम है? लोगों का नाम है। तो जमहूर तो मेरे सामने, जमहूर का मुतालिबा यही है कि कराची के मसाइल हल करो, कराची के बल्दियाती निजाम को बाइख्तियार बना दो, कराची के मेयर को इख्तियार दो कि वो अपने लोगों का पानी, अपने लोगों के लिए स्कूल का इंतजाम, अपने लोगों के लिए इलाज का इंतजाम, अपने लोगों के लिए ट्रैफिक का इंतजाम ठीक करे। आपको क्या पता है कि ट्रैफिक का मसला क्या है? आपके साथ तो हेलीकॉप्टर है, आप तो हवाओं में, अलीशान बंगलों में एक और जहान का आदमी है। ये मेयर शहर का होगा और उसके साथ इख्तियार हो, वो अवाम के सामने जवाबदेह होगा। इसलिए नारा लगाते हैं कि जमहूरियत हमारी सियासत है, और उनकी सियासत ओडेराइज्म है। ओडेराइज्म नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। बाकी मुल्क में इम्तियाजी सलूक हो रहा है। आप मुझे बताएं ना मुराद खान, आपने अगर सिंध की किसी एक गोट का मसला अब तक हल किया हो, आप मुझे उसका नाम बता दें, मैं जाकर वहां के लोगों से पूछूं कि आप लोगों का मसला हल हुआ। आज मैं शहदादपुर गया था, वहां भी बैनर पर लिखा था कारो कानून नामंजूर। उसका मतलब यही है कि काला कानून नामंजूर। मैं पीपल्स पार्टी को कहना चाहता हूं
लोगों की आवाज सुनो। अब वो जमाना चला गया कि आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते थे। अब तुम्हारा सिम कार्ड नहीं चलेगा। इस शहर में खलील खान एक आदमी था, पाख्ता उड़ाया करते थे। मेरे दोस्तों, अब देखिए किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं। अंदर से पीटीआई, पीपल्स पार्टी मिले हुए हैं। यही उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है कि कभी कभार माइंड न करना, हवाई फायरिंग करते रहेंगे, लेकिन मरकज में आप आराम के साथ रहे और सुबह में हम आराम के साथ रहे। कभी पीडीएम खेलते रहेंगे, कभी निकलेंगे, कभी दाखिल होंगे, कभी लड़ते हैं, कभी एक स्टेज पर खड़े होकर कि मरियम और बिलावल बहन भाई, कभी आपस में लड़ते हैं। कब तक अवाम के साथ आप ये चल चलाओ जारी रखेंगे? ये एक लोग है। अब इस मुल्क को इनकलाब की जरूरत है, इस मुल्क को तब्दीली की जरूरत है। हकीकी इनकलाब, इस्लामी इनकलाब, हकीकी तब्दीली, इस्लामी तब्दीली। मैंने एक दोस्त से पूछा कि बाबा वो तब्दीली कहां गई? उसने कहा कि और क्या तब्दीली, 5 बार तो हमने पंजाब का चीफ सेक्रेटरी तब्दील किया, 6 बार हमने आईजीपी को तब्दील किया, एसएचओ को तब्दील किया, डिप्टी कमिश्नर को तब्दील किया। यही है तब्दीली। मेरे भाइयों, इसलिए ये एक तवील जद्दोजहद है, ये एक तवील मारका है। मुझे अफगानिस्तान के एक साबिक नायब वजीर आजम अहमद ज़ई साहब आए थे चंद साल कबल। एक बड़ी दिलचस्प बात की कि नेटो अफवाज के सरबराह ने मुझे बुलाया और दरख्वास्त की कि अफगान का एजेंडा, हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक बल्दियाती कानून के हद तक नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एजेंडा इस मुल्क में एक मुकम्मल इस्लामी इनकलाब है, एक मुकम्मल इस्लामी निजाम है, और इस्लामी निजाम आएगा। साहब ने ऐलान किया है कि मैं 27 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करूंगा। खुदा के बंदे, 27 फरवरी से कबल अगर आपने लोगों की बात नहीं सुनी तो सुन लो, सिंध के गोटों से लोग तुम्हारे घर की तरफ, तुम्हारे ऑफिस की तरफ, तुम्हारे बंगले की तरफ मार्च शुरू करेंगे। तो ये अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा कि आप इस्लामाबाद जाएं और तुम्हारी निवानों में जनाब अब्दुल रशीद साहब बैठे। इंशाल्लाह ये उनसे बेहतर चलाएगा, इंशाल्लाह ये उनसे बेहतर फैसले करेंगे। अगर आप छोड़ते हैं हम तैयार हैं, लेकिन इस शहर के साथ पूरे मुल्क की तकदीर वाबस्ता है। कराची पाकिस्तान की मां है, यह गरीब परवर शहर है, यह एक मजदूर परवर शहर है। यह शहर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसलिए इन लोगों की बात मान ले, इसमें आपकी खैर और भलाई है। मुझे यहां बताया गया स्टील मिल के मजदूर यहां पर आए हैं। इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दूंगा। यहां आकर मालूम हुआ कि 5500 बारोजगार लोगों को स्टील मिल से फारिग किया है। ये शर्म की बात है। 1 करोड़ देने की बजाय जिनके साथ नौकरियां थी आपने उनको भी फारिग किया।
اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں اور سکون قبر میں ملے گا. میں کہنا چاہتا ہوں آپ جیسے حکمران کو قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا. اتنے کروڑ لوگ آپ کو بددعائیں دیتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دفتر سے نکالا گیا یا میں باہر آیا دفتر سے اور وزیر اعظم نہیں رہا تو میں تمہارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب، میں وہ دن دیکھتا ہوں کہ آپ اور نواز شریف صاحب دونوں لندن کے کرکٹ گراؤنڈ میں انشاءاللہ اکٹھا کرکٹ کھیلیں گے. دونوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، فیل ہو گئے ہیں. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بابا ٹرک کی پیچھے قوم کو نہ لگانا. پارلیمنٹ، پارلیمانی نظام آئین کا تقاضا ہے، اور اگر آپ نے ایک بار اس آئین کو ختم کیا پھر کون ہوگا جو پوری قوم کو ایک آئین پر اکٹھا کرے؟ اس لیے اس آئین کے اندر ایک ویلفیئر اسلامی ریاست کے وجود کے تمام ایک روڈ میپ موجود ہے. افسوس یہ ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے. اس ملک کو صدارتی نظام کی بجائے اسلامی نظام کی ضرورت ہے، قرآن کے نظام کی ضرورت ہے. شخصی نظاموں کو ہم نے دیکھا ہے، جنرلوں کے نظام کو ہم نے دیکھا ہے، امریتوں کے نظام کو ہم نے دیکھا ہے. اب آئے گا اس ملک میں تو صرف اسلامی نظام آئے گا، اسلامی نظام آئے گا، اسلامی نظام آئے گا انشاءاللہ. میں ایک بار پھر کراچی کے امیر کو، ان کے پوری ٹیم کو، تمام کارکنان کو شاباش مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے کامیابی پر اللہ کا شکر اور خوشی کا دن منائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.